وزیراعظم عمران خان دلچسپ بیانات دینے کے ماہر ہیں. ان کا ایک تازہ بیان سنیے. جب آپ ایک اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کہتے جی کدھر ہے نیا پاکستان، جس طرح بٹن دباؤ تو نیا پاکستان آ گیا. یہ ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک سسٹم چینج کرنے کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا نام ہے. ملک نے تو آگے تب بڑھنا ہے جب سب سے پہلے ہم اپنی نوجوان آبادی کو روزگار دیں. اخبارات کے اندر بھی اس کی سرخیاں لگی ہیں جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. 3-4 چیزیں تو واضح ہو گئی ہیں جو ہم نکات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے اس بیان نے یہ معاملہ طے کر دیا کہ نیا پاکستان بنا ہے یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا پاکستان نہیں بنا، یہ معاملہ طے ہو گیا. نہ ہی انہوں نے یہ آپ کو خبر دی ہے کہ نیا پاکستان جلد بننے کی کوئی امید ہے. اگر جلد بننے کی امید ہوتی تو وہ آپ کو بتاتے کہ نیا پاکستان میں اگلے 4 مہینے میں بنا رہا ہوں یا اگلے 3 سال کے اندر بنا رہا ہوں. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیا پاکستان جو ہے بٹن دبانے سے نہیں بن سکتا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کوئی مشین ہے ان کے پاس جس کا وہ بٹن دبائیں گے تو نیا پاکستان بن جائے گا. وہ ایک عمل کا ذکر کر رہے ہیں اور اس عمل کے اندر آپ کو ایک طویل تاخیر نظر آتی ہے. تو نیا پاکستان نہیں بنا، یہ طے ہو گیا. نیا پاکستان بننے کی امید بھی نہیں ہے. تیسری بات جنہوں نے طے کر دی اس بیان کے مطابق وہ یہ کہ نیا پاکستان بننے کے لیے قیادت کی ضرورت نہیں ہے اتنی. چوتھی بات، مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب مائنڈ سیٹ جو قوموں کے ڈیولپ ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے تجزیے کے مطابق وہ ماضی کے 75 سالوں کے ذریعے ڈیولپ ہوئے ہیں. وہ تاریخ کا ایک مسلسل بہاؤ ہے جس کے ذریعے ڈیولپ ہوئے ہیں. تو اس کو تبدیل کرتے کرتے کتنے سال لگیں گے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی. تو 4 چیزیں طے ہو گئیں. نیا پاکستان نہیں بنا، نیا پاکستان بننے کی امید نہیں ہے، بننے کے لیے قیادت کی ضرورت نہیں بلکہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلا سوال تو یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ نئی ڈسکوری کیوں ہے. جب وہ تشریف لائے تھے تو تشریف لانے سے پہلے جو انہوں نے بیانیہ ڈیولپ کیا تھا وہ بڑا واضح تھا. وہ یہ تھا کہ مجھے طاقت میں آپ لے آئیں اور پاکستان کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. مجھے طاقت میں آپ لے آئیں، پاکستان کی معیشت تبدیل ہو جائے گی. مجھے طاقت میں آپ لے آئیں، پاکستان کا معاشرہ سدھر جائے گا. مجھے طاقت میں آپ لے آئیں تو پاکستان کے اندر انقلاب آ جائے گا. تو اس وقت کسی نے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی بات نہیں کی تھی، کسی نے بٹن کی بات نہیں کی تھی، کسی نے مشین کی بات نہیں کی تھی، اور کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ٹیکس چونکہ نہیں دیتے ہیں لہٰذا معاملات جوں کہ توں موجود ہیں اور اعمال کے بغیر اب جنت میں نہیں جا سکتے. جنت اور جہنم میں آنے جانے کی جو اسسمنٹ ہے میرے خیال میں ہمیں مؤخر کر دینی چاہیے. کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے. یہ معاملے ایسے ہیں جس کے اوپر اگر رائے نہ ہی دے تو بہتر ہے. لیکن انہوں نے رائے دی جی، ایک مثال دی کہ ایسے ہی ہے کہ اعمال نہ ہو تو جنت میں جانا ہے. کس کے اعمال کتنے اچھے ہیں اور کس کے گناہ کتنے بڑے ہیں یہ خداوند تعالیٰ کریم نے خود طے کرنا ہے. اس وقت بہرحال عمران خان صاحب نے کسی مشین کا ذکر نہیں کیا، کسی مائنڈ سیٹ کا ذکر نہیں کیا. تو جو بیانیہ آپ کے سامنے رکھا گیا اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے سامنے رکھا گیا، پھر مقتدر حلقوں نے میڈیا کے ذریعے آپ پر لاگو کیا، وہ یہ کہ آپ قیادت کو ہٹائیں گے، پرانی کرپٹ قیادت کو، اور نئی قیادت کو لے کے آئیں گے تو چٹکی بجاتے ہی پاکستان تبدیل ہو جائے گا. جب چٹکی بجا کر نئی قیادت کو آپ لے آئے، یعنی بٹن دبا کر جب آپ نئی قیادت کو لے آئے، انقلاب تو نہیں آیا لیکن بٹن دبانے کے ذریعے نئی قیادت سامنے آ گئی. کچھ 40-50 بٹن دبانے پڑے لیکن نئی قیادت سامنے آ گئی. تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی نئے آئے ہیں، ذرا ان کو 3-4 مہینے تو دیں. اگرچہ حکومت وقت نے، عمران خان صاحب کی قیادت نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 90 دنوں کے اندر ہم کیا کیا کام کریں گے، اور جو ہم نے وعدے کیے تھے آپ کو لاکھوں نوکریاں دینی ہیں، آپ کو لاکھوں گھر فراہم کرنے ہیں، بزنس ٹھیک کرنا ہے، ادھر سے ڈالر آنے ہیں، ادھر سے ڈالر جانے ہیں، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر کے دیں گے. 3 مہینے گزر گئے، کچھ نہیں ہوا. ابتدائی کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد کہا گیا جی کہ 3 مہینے نہیں، پہلے سال آپ انتظار کریں. تو 1 سال گزر گیا. پھر کہا جی 1 سال ذرا کم ہوتا ہے، ذرا 2 سال گزر جانے دیں. 2 سال گزر گئے. جب 3 سال گزر گئے تو اس کے بعد اپنے دوستوں سے اپنے آپ کو ایوارڈ دلوایا اور پھر یہ کہا کہ پاکستان بٹن کے ذریعے نہیں بن سکتا. ٹیکس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. یہ بہت بڑی ایک مذاق خیز قسم کی تنقید لگتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دے کے. جو بدترین ٹیکس کسی بھی قوم سے وصول کیا جا سکتا ہے وہ انفلیشن کا ٹیکس، وہ مہنگائی کا ٹیکس ہے. جو بدترین ٹیکس جو بھتے کے زمرے میں آتا ہے، جس کے اوپر لوگوں سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، وہ پیٹرولیم پرائسز کی انکریز کر کے لیا جاتا ہے. جو سبسڈی حکومت کو عام عوام کو فراہم کرنی چاہیے اس کو وڈرا کر کے لیا جاتا ہے. لوگوں کی جیبوں سے اگر آپ 400 بلین یا 600 بلین
रुपए निकलवा रहे हैं, तो उससे बड़ा टैक्स क्या होगा। पाकिस्तानी जब भी कोई चीज़ ख़रीदता है, किसी किस्म की कोई चीज़ ख़रीदता है, उसके ऊपर वो टैक्स देता है। पाकिस्तानियों के बिजली के बिलों के अंदर आपने टैक्स डाले हुए हैं, ऐसे ऐसे टैक्स डाले हुए हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क में अगर बिजली के बिलों के साथ नफ़ी किया जाए तो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा मुकदमा हो जाए, रियासत के ख़िलाफ़ अमलन जो है लोग एहतजाज शुरू कर दें। लेकिन आपने हर टैक्स जो है, जो ड्यू भी नहीं है, वो बिजली के बिल के साथ नफ़ी किया हुआ है, और उसके मुतबादल आप लोगों को फ़राहम क्या करते हैं जो टैक्स देने वाले हैं, वो सिफ़र है। मैं बारहा आपको बता चुका हूँ कि जो टैक्स देने वाले हैं वो तालीम के अपनी ख़ुद बंदोबस्त करते हैं, सेहत का ख़ुद बंदोबस्त करते हैं, ट्रांसपोर्ट का ख़ुद बंदोबस्त करते हैं, अपनी सिक्योरिटी का ख़ुद बंदोबस्त करते हैं, जनरेटर और यूपीएस के ज़रिए बिजली का ख़ुद बंदोबस्त करते हैं। उनको रियासत कोई सहूलत फराहम नहीं करती, सिफर सहूलत फराहम करती है। अब नादरा ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो जाएं, लोग कोविड-19 की वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट लेने के लिए पागलों की तरह वहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि उनको पागल कर दिया गया है। ये रियासत करती है उन लोगों के साथ जो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और वैक्सीनेशन करवाने के बाद सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए खज्जल हो रहे हैं। आप बैंकों के बाहर जाके लाइनें देख लें, लोग खज्जल होते हैं सिर्फ बिल जमा कराने के लिए। वो रियासत को पैसे दे रहे हैं बिल की सूरत में, लेकिन उनको इस बुरे तरीके से जलील किया जाता है कि जो लोग बिल अदा नहीं करते वो समझते होंगे कि हम अच्छी हालत में हैं। तो आप जो टैक्स देते हैं, जिसको आप टैक्स वसूल करना कहते हैं, उनके साथ आप क्या करते हैं, और इस कौम से जिस तरीके से आप टैक्स वसूल करते हैं महंगाई की सूरत में, उसके बाद तो ये कहना बनता ही नहीं है कि ये कौम टैक्स नहीं देती। ये कौम बहुत ज़्यादा टैक्स देती। लेकिन दो बातें इमरान खान साहब ने वाज़ेह अंदाज से आपको बता दी हैं, ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि नया पाकिस्तान जो है वो नहीं बना। नंबर दो, जिस तरीके से आप टैक्स दे रहे हैं और आपकी टैक्स अदा कर कर के बराह रास्त और बिलवास्ता कमर टूट गई है, लेकिन वो कहते हैं जी अभी हमने आपसे मज़ीद टैक्स वसूल करना। जब तक वो टैक्सों का मामला तय नहीं होगा, नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। फिर जब तक माइंड सेट तब्दील नहीं होगा, तब तक नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो बुनियादी तौर पर वो मुख्तलिफ हलकों के साथ मिलकर अब आपको ये बता रहे हैं कि 5 साल और दरकार हैं। 5 साल के बाद हम ये कह पाएंगे कि देखें कुछ ना कुछ तो हमने काम किया। नया पाकिस्तान नहीं बन पाया, लेकिन हमने मेहनत बड़ी की है। हम खजल हो गए हैं, मुल्क भी खजल हो गया है, लेकिन हमें मेहनत करके हमने ये साबित कर दिया है कि अगर आपका मुसम्मम इरादा हो तो आप ताकत में 2 मरतबा आ सकते हैं, 10 साल आप गुजार सकते हैं। नतीजा बहरहाल वो हवादिस के बहाव के अंदर गुम हो गया, वो लोगों की गलतियों की वजह से चला गया, वो टैक्स ना अदा होने की वजह से सामने नहीं आया, वो अक़वाम की जो आदात बनती हैं दहाइयों के अंदर हमारी कौम की आदात की नज़र हो गया किसी भी वजह से। लेकिन हमने कोशिश बड़ी की। तो आपको बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब जिन्होंने अभी चंद हफ्ते पहले अपनी टीम से अवार्ड हासिल किया था कि ज़बरदस्त काम किया 3 साल के अंदर, अब हमें बता रहे हैं कि नया पाकिस्तान जो है वो नहीं बना, ना ही जल्द बनने की उम्मीद है, और बनने के लिए माइंडसेट तब्दील होगा, यानी उसके अंदर भी दिहाइयाँ लग सकती हैं। उस वक्त तक कौन जीता है जब तक ये इनकलाब आएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि दरमियान में एक और इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात के बाद फिर यही बात होगी कि जो हमने तब्दीली का सफ़र 5 साल पहले शुरू किया था उसको पाया तकमील तक पहुँचाना है, जिसके लिए हमें 5 साल इस जमात को या इस किस्म की जमात को देने हैं।